رہا ہے, یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو گئی. میرے پاس فون آتے ہیں, بھائی اب 2 بچے ہیں, اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے, کیا کریں بھائی, یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی, ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں, اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے, صبر کریں بس, اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا, اللہ کھلائے گا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بس. تو یہ خوب سمجھ لو, اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا. اس کا مطلب سن, اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہے نا, اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے, اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو, جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت, ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں, اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں, نکاح کرو, یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کر لو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے, شادی ہوتے ہی, بعض ایسے, اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا, بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ, وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی, میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا, برکت ہوگی, اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق, ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں, پورا زیور کھا گئی, سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا, اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں, تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں, بچہ پیدا ہوا, پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا, اور مسائل کھڑے ہو گئے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں, سمجھتے ہو, جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں, ایسے جانور ہیں, انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ, تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمہ ایک کام لگایا, مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے, میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, ارے ایک دم جوش میں آئے گا یار, 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, وہ کھودے گا, نہیں آئی بات سمجھ. وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا, تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ, مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں 1 دن کیا, میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا, بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں, کیا کہتے ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, بس بیٹھ جاؤ, بڑے خراب نہ ہو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے,
تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اللہ کے ذمے ہے اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی، پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا؟ تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے گا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں، عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو، غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا، تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا ہے نکاح کرو، فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا؟ اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کا تعلق کیلکولیشن سے، اسباب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اللہ کی چاہت سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا، تو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے، تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے، وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا، مجھے پتا ہے یہ غیرت مند آدمی ہے، احسان فراموش نہیں ہے، اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے، یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کی مثال ایسے جیسے گناہ، دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ، حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا، تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض نہیں مل رہا، تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو، اگر غریب ہوگے اللہ مالدار کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے، شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے، اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تو امیر کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، وہ مصلحت تمہیں بنانا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا، تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اس کی بہت مثالیں اس فلسفے کو سمجھانے، کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا. آپ کو کیا خیال ہے؟ عزت ملتی، شہرت ملتی، سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے، کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے، یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے، یہ تو کسی بھی وقت معاذ اللہ اس کی خیال میں ڈس سکتے ہیں مجھے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا، لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا، دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے، ایسا ہوتا بھی نہیں. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ
تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی مکے میں اتنا ان کو میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں, قتل ہو گیا بھائی. اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے, پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کا وقت غفلت کا وقت تھا, سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے, اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا, میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے, ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ, بس ایک بندے کی لاش ملی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا, وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا, آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے, اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئت, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ, نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے, اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے, تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا. وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے, آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے. فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے. بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات, الٹی کہانی چل رہی ہے. اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے, کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے. یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں, سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے. پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا, فرعون سے بچانے کے لیے, نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے. پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے. ہے بھائی سوچو, اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا, اس سے اچھا تو میں بچا لیتی ہے بھائی, اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں. تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو, دریا کے حوالے کر دو. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں, بنا کے چھوڑیں گے, یہ الفاظ ہیں. لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے. آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر. آپ کا ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا, تو بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی, ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے, نکاح کرتے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا, ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے. بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. بھائی میں نے اللہ کی مرضی, آپ نے حمل نہیں گرانا, کوئی بات نہیں, میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا, اور میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا, کرے گا. وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے. مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بس صبر کرنا ہے, کوئی بات نہیں. افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے؟ وہاں پہ تو مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکے ہیں, کھانے کو کپڑا نہیں ہے, پہننے کو لباس نہیں, کوئی بات نہیں, نسل نہیں روکنی ہے. وہی بچے کلاشن کوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں, اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں توکل فرض ہے آپ پر. تو خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا, یہ بچانا ہے, ادھر پہنچا دیا. یہ تو فرعون, اور فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا, وہ تو بچ گیا اتفاق سے, ٹھیک ہے نا. اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا, یہ دوسری غلطی. چلو مر گیا, چھپی رہتی نا بات, لوگوں کو تو پتا نہیں تھا. اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا, اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی. یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک دن بھی اللہ سے شکایت نہیں کی. کیوں
بھائی کامیاب اللہ کرے گا لیکن ہمارے طریقے سے نہیں. اللہ کا بھی ایک اخپل طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ اخپل طریقے سے چلے گا. اللہ آپ کے طریقے سے, آپ چاہتے ہو میرے حساب سے ہو, نہیں بھائی اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, جیسے جیسے کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی اللہ پہ اعتماد کرو. ناکامی میں بھی کامیابی اور کامیابی میں تو ویسے ہی کامیابی. ہم چاہتے ہیں اللہ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں, پھر ٹینشن میں آتے ہیں میری وہاں شادی ہو کیوں نہیں رہی. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کی کوشش کرو گے تو ہو جائے, وہاں ابے بھائی تو اللہ کے حساب سے چلے گا نا, جہاں وہ چاہے گا وہاں ہوگی نا تیری. اور میں اتنا پیسہ آ کیوں نہیں رہا میرے پاس, کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے, اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں دے گا. اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے, اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ, تم اسباب پورے اختیار کرو. لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں, چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ جو آیت ہے نا, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا, اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا, نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے, ہوتا ایسا ہی ہے. کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے, کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ امیر نہیں کرتا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا, ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں اس کا وعدہ کیا ہے, تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے, لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں, خاندان ہیں, وہ کھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے, انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, قرآن کہتے ہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے, نا, جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا, یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی, یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں, اللہ تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کسی نے کچھ کر دیا یقیناً, یہ تو پکا ہماری لگتا ہے وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں, وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی, ان کا مسئلہ ہے, کچھ تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے, مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا, جو میرا کام ہے میرا کام ہے بھائی اس سے بچو اس مصیبت. تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں, مجھے یہاں سے جانا پڑے گا, نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے, اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا, مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر, لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے, ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے, بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں, وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا, اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا آپ بتاؤ, آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو, وہاں سے بھاگا ہوا ہو, اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو, روزگار نہ ہو اس کے پاس, اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی. یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ, 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا, نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی, نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا, ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت, اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی, انہوں نے ابا کو جا کے بتایا, ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين, ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے, زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھیننے کا ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کما رہے ہوگے, سڑکوں پہ سو رہے ہوگے,
وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے, سب کو کھلائے گا, وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ, آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کرنا, اس میں سستی نہ کرو آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں بتا رہا تھا مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں, وہی بات جو گورا کر رہا ہے, اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ پھر جا کے. تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے, اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے, مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے تو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی, اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. بھائی بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو, بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون اس آزمائش میں آتی ہے, اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں, وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا, وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا. میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے, وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لی, روزی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, بھائی اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی, 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم جل کے کہتے ہیں یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام. میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہا صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے, اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں, بس جو آزمائشیں ہیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا؟ راستہ بھلا دیا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار, او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار. اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کر رہے ہیں اپنے, ہے بھائی, اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار, پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے, ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک. میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. بہت ٹارزن بن گیا, تو پھر ہم نے بیچ دیا اس کو, لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے, پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ. پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا,
پھر میرے بچے ہوں گے، پھر میرا بنگلہ ہوگا، پھر بچے ایک دن آئیں گے، ابو پیسے، میں کہوں گا چلو۔ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا۔ صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں۔ 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے۔ تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتا چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا۔ صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا۔ مثال دی آپ نے پرندے کی، پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری۔ پرندے کو پتا ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اسے۔ پھر مثال دی ہے پرندے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے، اس میں کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباب ہیں۔ دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں، چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ، بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے، غلط نیت سے نہیں، رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا، سورس آف انکم کیا ہے، پوچھتی ہے چڑیا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں پوچھتی۔ چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے، اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانا پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا، اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے، شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا، ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے گی، وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ یہی ہوتا نا، یہ تو اللہ نے بچا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ، 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی ہیں، اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے، پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں، اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب، کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے، دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں، سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا، لہذا ان کو گھر چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا، میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا؟ ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا؟ بچے تیرا باپ سنبھالے گا۔ یہ کرتا ہے بات چڑا؟ کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا، نبی نے مثال پرندوں کی دی نا، کہتا ہے یار شادی ہونے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب جب ان کی شادی ہوتی ہے، انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے، اب ان کو چاہیے پلاٹ، کوئی گھر چاہیے۔ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ؟ بولو نا۔ جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا، چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن، ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے، یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی، یہ لوکیشن ہے، ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے، یہاں کوئی دوسرا چھچورا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے۔ ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ بھی نہیں آ بات ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ، وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں، یہ ان کے سریا آ رہا ہے، سیمنٹ بجلی آ رہا ہے، وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا،
سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے. پھر وہاں کیا کرتے ہیں, چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں گے تو میں تو ابھی صبح 6 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 6 بجے آتا ہوں, میرا پیٹ بھرتا ہے, تو آدھا دن تو جیسے کبوتر ہے وہ کہ آدھا دن تو مجھے بیٹھنا پڑے گا انڈوں پہ. ابھی میں 12 گھنٹے ورک کرتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل, تو میرے تو ورک 12 گھنٹے سے کم ہو کے 6 گھنٹے پہ آ جائے گا. اور ذمہ داری کس کی بڑھے گی؟ ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, تو کمانے کا ٹائم کم ملے گا اور کھانے والے زیادہ. تو عقل کے لحاظ سے چڑے کو شادی کرنی چاہیے, عقل کے لحاظ سے. لیکن چڑا کہتا ہے دیکھا جائے گا. چڑا کیا کہتا ہے؟ کبوتر کیا کہتا ہے؟ ٹائم آنے دو, دیکھا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی انڈے بچے دینے کا ٹائم آتا ہے, قدرت اللہ تعالی آسمانوں پہ بیٹھا ہوا غافل نہیں ہے, وہ کبوتر کے دماغ میں, کبوتریا کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تن کے اٹھا اٹھا کے لانا ہے, فلاں جگہ ایک بہترین لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ کون کراتا ہے اس کے لیے؟ اللہ. اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کبوتر کبوتریا جاتے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں, کبوتری انڈے دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ سارے کون سکھا رہا ہے ان کو؟ کیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے یہ سب کچھ, یا کسی نے ان کو کوئی ویڈیو دکھائی ہوتی ہے کہ ایسے گھر بنانا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنا بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آتے ہیں. پھر بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب گھر سے باہر نکلو, اب خود کماؤ خود کھاؤ. یہ ایک سسٹم ہے کس کا؟ پرندوں کا. اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. تو جو اللہ پہ توکل کرے گا, جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کر لو شادی, اللہ انتظام, لیکن اپنی طرف سے محنت کرو. پرندہ ایسا نہیں کرتا. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی, مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے ہے ہی نہیں کچھ, وہ ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں کم بخت, بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہیں بھائی, پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارتغل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے, مجھے ایک بات بتاؤ گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے, وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے, بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے, گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے, وہ ڈبو کھیل رہا ہے, کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہوئے تھے ہمارے, اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے, وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے, اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے, یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے, یہ شریعت کی غلطی ہے, یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر, اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والو؟ یہ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں, میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے, یہاں گٹکا بنت رہا ہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے, بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ, کیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا, پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا, جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں, چھید کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں, اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی, جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے, اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے, ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی, تم توکل کرو گے ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے, ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں, پروان بھی چڑھ رہے ہیں, گھر بھی بن رہا ہے, سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہے. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے, وہ تو قدرت کی طرف سے, اس میں تو پھر
لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا ہماری بھی کیا ہے اصل وہی ہیں, اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے, توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے, آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام, کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے, 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے, کہا میں بھی 3 ٹائم ہوں, لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی, کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں, لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ, ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے, اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد, اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا, مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے, ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتی تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی, 2 وقت, یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا, اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا, اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو, ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں, 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیش کی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب سے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, 6 آدمی گوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اس ٹائم پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے, اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ اس انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید. کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں لوگ اعتراض کرتے ہیں, مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں.
وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا، اس کی شادی ہو رہی ہے، دھیلا جیب میں ہے نہیں، شادی ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف ہی، کماتا وماتا کچھ ہے نہیں، تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا. وہ ہو گیا، گھر کا انتظام بھی ہو گیا، فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا، ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے، کہہ رہے آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی، تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی، باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے، اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا، تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی، یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے، جاب کرو گے، کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو، میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ، اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے، وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا، بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو، وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے، ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا، خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے، انڈے کھا رہی ہے اس سے، جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا، اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو، کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا، ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا، چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی، یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو، جو اللہ کو مانتا ہو، وہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا، اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا، پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دی، ادھر فوراً جا رہا ہے، تھن کدھر ہے؟ آتے ہی نا اس کو دیکھو، یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار، آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں؟ بیٹھ گئے باہر آیا نہیں ہے اور ڈھیڑ ہوشیاری شروع. او ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر، جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو، ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا، ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا، بھائی دودھ کدھر سے ملے گا، ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری؟ جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے، اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے. ہر جگہ ہی ہیں، یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی، تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں، ضرورت کیا تھی؟ دودھ، وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے، میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ سے، بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی، جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی
اس کا میدا چھوٹا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے, کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق, اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفنس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بےچارا غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی. اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم, ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے, بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے, بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو, اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے, وہ ضرورت تھوڑی ہے, وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا, جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا, جانا اس نے بھی کہاں ہے, قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, انجام سیم ہونے والا ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے, دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو, اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا, یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی کافی آصف بہن لوگ کے سمجھ. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, اس گند کو, اس ڈبے کو کیا کرنا ہے, خالی. پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے, جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا, وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے, انجیکٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں, دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں. تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے. ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے, بڑے موٹے ہو کے آ گئے, وہ بڑے مزاحیہ تھے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی. تو ہمارے ایک استاذ تھے, تبلیغ میں گئے, 1 سال لگا کر بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے. وہ مزاحیہ بہت تھے. ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو, ماشاءاللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست. انہوں نے کہا بھائی دیکھو 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے, ایک دنیا کی ٹینشن سے, بیوی بچوں کی فکر, کمانے کی, اور ایک آخرت کی ٹینشن سے. کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. آدھا کام ہوا, آدھا نہیں ہوا. کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نالائق آدمی, میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں, تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا. تو کیا ہو گیا, موٹا ہو گیا.
تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں, دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. پورا بیان سن کے جایا کریں. لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں, جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے, جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی, خود سے کر لو. وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ, صحیح ہے نا, وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی, اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا. اچھا بھائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو. تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں, بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے, سیلاب بھی آئیں گے, تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں. تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے, اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے, زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں, کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے, معاشی اکنامکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے, نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے, کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی, اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے, اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک, تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت داڑھی ان کی, 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے 1 کروڑ فرض کر لو, تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں, میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا there are 2 types of مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے ہاں بھائی, آپ کے ہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگ نے بھی وقت نہیں لگایا, تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا, تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے, پڑی مٹی ہے. دونوں مٹی, دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا, علماء سے سنا, تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا, مرنا ہے نا, تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے, 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ زیادہ, کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے, اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے, گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں, کیونکہ دنیا کیا ہے, مسافر خانے, کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا. اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے, تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا جی بےہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے, حکیم صاحب السلام علیکم, انہوں نے کہا پہنچا دوں گا, اسی سٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ, سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, انہوں نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات
سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا. صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے, بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا, کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائے تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. اور ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو, وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا,